بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں غیر معمولی راستہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک گروہ تیزی کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گامزن تھا۔ ان میں پیش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ان کی تمام خواہشات ناکام ہو گئی۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج غیر معمولی طور پر خوش تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے کہ آج وہ پہلی مرتبہ نانا بنے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی خوشی سے تھما رہا تھا۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نو مولود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اپنے دان مبارک میں اس کو چبایا اور پھر بچے کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اس طرح اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ یوں تو بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر اس بچے کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل تھی کہ ہجرت کے بعد یہ پہلا صحیح سلامت مسلمان بچہ پیدا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ ان کے کائنوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور اب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، اور اتفاق سے ہوا بھی یہی کہ یا تو بچہ پیدا ہی نہ ہو اور اگر ہوا بھی تو پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو چیم گویاں کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی مشقت برداشت کرتے ہوئے مکہ سے قبا پہنچی۔ ان کے ہاں ولادت متوقع تھی، چنانچہ قبا میں انہوں نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی پیدائش پر غیر معمولی خوشی منائی گئی، اللہ اکبر کے نعرے لگے اور یہ نعرہ اس قدر زور سے لگایا گیا کہ مدینہ گونج اٹھا، کیونکہ یہودیوں کا پروپیگنڈا ناکام ہو چکا تھا۔ مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل